غزل نمبر 307 ہے، میر کی 7 مئی ہے آج. تو میں بہت دیر سے سوچ رہا ہوں کہ جو باہر شور کر رہا ہے چھان بوری والا، اس سے کر لوں، لیکن وہ جانے کا نہیں. اگر بیچ میں اس کی آواز آئے تو اس کی معذرت میں پہلے ہی سے مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے. بڑا نادر شعر ہے یہ، اور یہ ایک لفظ کی وجہ سے اس میں اتنا وقت مجھے 4-5 دن لگے ہیں اس میں کھوئے ہوئے، اس سے ڈیل کرتے ہوئے. وہ شعر یوں ہے کہ کوئی طرف یہاں ایسی نہیں جو خالی ہووے اس سے میر. کیا مصرع ہے صاحب، جسٹ بائی اٹ سیلف. کوئی طرف یعنی کائنات میں انسان کی تنہائی کے بارے میں اس سے بڑا کیا شعر ہوگا کہ، اور اس سے میر خدا کی کہ ہر جگہ خدا موجود ہے والی بات، جو اس سے میر. یہ طرفہ ہے شور جرس سے، 4 طرف ہم تنہا ہوں. اب یہ جو طرفہ ہے لفظ، یہ ہمیں پتہ تو 50 برس سے اوپر سے، لیکن ہم ایک تو اس کو طرفہ سمجھتے تھے، اور مزید نا علمی اور نا اہل یہ ہے کہ اس کو طرف سے سمجھتے تھے کچھ سالوں. اس کا تو مطلب ہی اور ہے، کیونکہ سنا ہم نے اس کو حسرت موہانی کے شعر میں تھا کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ، ایک طرفہ تماشا ہے. اور طرفہ کا مطلب ہے عجب، نادر، حیرت انگیز تماشا ہے. کیا طرفہ؟ طرفہ تھا شور جرس سے 4 طرف ہم تنہا ہیں. تو پہلے تو ہم جناب آپ کو اس کے 1-2 شعر سناتے، جو کہ ایک جرس کا جو لفظ ہے اس کی کوالٹی کتنی اعلیٰ ہے جرس کی، کہ گھنٹی بجی اور دور تک وہ آ رہی ہے. یہ جو بدھسٹ منکس ہوتے ہیں، میرے پاس ایک وہ ہے بول سا لوہے کا، میں کھٹمنڈو سے لایا تھا. اس کے اوپر بجانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ لکڑی کا ایک دستہ سا ہوتا ہے، اس کو آپ اس کی ایج پہ پھیریں اور اس کو پھر اٹھا بھی تو آواز بڑی دیر تک آتی رہتی ہے. چیپ کوالٹی ہے. پرائمل انسان کے لیے وہ کتنی میننگ فل ہوگی وہ کائناتی تناظر میں. تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آوازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب اونٹ کی سواریاں آج کل کے بچوں نے کہاں دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی بہت کم ہی دیکھی تھی. تو اب کہ صحرا میں اونٹ جا رہے ہیں، گھنٹی بج رہی ہے، وہ نیچر کا، فطرت کا، قدرت کا حصہ ہے. جیسے اس کی ایک بیٹ ہے نیچر کی، اس پہ چل رہے ہیں. تو اب تو جناب ٹیسلا گاڑی ہے بجلی سے چلنے والی، اس میں کیا جرس اور کیا سونساں. 4 طرف ہم تنہا ہیں. سودا کا شعر فیض صاحب نے اپنی کتاب میں، کون سی والی مجھے یاد نہیں، اس وقت لگایا تھا، آئی ریممبر، کہ چلی بھی جا جرس غنچہ کی سزا پہ نسیم، کہیں تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا. اور جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، غنچہ کی جو صدا ہے، خوشبو کو صدا کا، بہت عمدہ. اور درد کا شعر ہے جرس کا کہ ہم بھی جرس کی طرح تو اس قافلے کے ساتھ، نالے جو کچھ بساط میں تھے 100 سنا چکے. بہت اعلیٰ. تو اب کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو لون، اس پہ میں کھویا رہا اس چیز میں کہ یہ جو تنہائی ہے اور جو جرس ہے، اس کی جو گھنٹی کی آواز جو آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، اس سے انسان اپنے دل کی تنہائی کے ساتھ اس کو جو ایکویٹ کرتا ہے، وہ کتنی عجیب و غریب ایک بات ہے. اور پھر ہم نے سوچا کہ یہ لونلینس اور سولیٹیوڈ میں کیا فرق ہے. یہ دونوں کا ایک ہی چیز، ایک تو نہیں ہے، الگ الگ کیا ہے. وہ بڑی ایگزسٹینشل اور رومانٹک سی ایک بات ہے. اس نے غالب اور شیفتہ نے ایک ہی زمانے میں یقین ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو یہ شعر سنائیں گے. شیفتہ نے غالب سے لے کے کہ ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال ہم انجمن سمجھتے ہیں. اور پھر شیفتہ کا لاجواب شعر کہ خلوت میں شیفتہ سے کوئی مل کے کیا کرے، وہ شخص انجمن میں بھی اور انجمن میں ہے. تو میں اس نتیجے پہنچا کہ سولیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ انسان کریو کرتا ہے، وہ لگژری ہے، وہ اننوبلنگ ہے. اور لونلینس جو ہے وہ کروزو ہے، وہ امپوزڈ ہوتی ہے، انڈیزائربل ہوتی ہے. اور سولیٹیوڈ کے بڑے ویسٹرن لٹریچر میں، جیسے پچھلے 50-60 صفحے کا جو سب سے بڑا ناول سمجھا جاتا ہے 100 Years of Solitude مارکیز کا، پھر آکٹیویا پاز کی کلیکشن ہے جو ایسیز کی، لیبرنتھ آف سولیٹیوڈ. واٹ اے ہانٹنگ نیم، لیبرنتھ آف سولیٹیوڈ. تو بہت اعلیٰ. تو بالزاک نے بھی عمدہ کہا تھا کہ سولیٹیوڈ از فائن بٹ یو نیڈ سم ون ٹو ٹیل دیٹ سولیٹیوڈ از فائن. بڑی وٹی بات ہے. آسکر وائلڈ سے بھی زیادہ جو کہتا تھا کہ یہ لائف لانگ لو افیئر ہوتا ہے، سولیٹیوڈ کو پسند کرنا، اپنے آپ کو پسند کرنا. تو یہ باتیں تو ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سولیٹیوڈ از ٹرانسفارمڈ انٹو لونلینس از ٹرانسفارمڈ انٹو سولیٹیوڈ وین وی انجوائے
our own company. تو اگر امپوز لونلینس بھی ہو جیل میں تو وہاں پہ بھی جو بڑا منک ہوگا, بڑا سیج ہوگا, وہ اس کو بھی لگژری میں کنورٹ کر لے گا, امپاور ہو جائے گا اس سے. تو اور ایک اور بات جو کہتے ہیں جو بڑی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسکل جو ہے ڈیولپ وہ سالیٹیوڈ میں ہوتی ہے, اور سوشل اور کمپنی میں, اسٹریم آف لائف میں لوگوں کے ساتھ, اس میں کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ دو چار اس کی ریلیٹڈ باتیں تھیں. یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ فاروقی صاحب اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جس طرف بھی منہ کر لو تمہیں میرا چہرہ نظر آئے گا. اس مضمون کو لے کر میر نے اکیلے پن اور بے یاری کے لیے اپنے مرغوب استعارے شور جرس سے ملا دیا ہے اور نئی بات پیدا کی ہے. جرس کا شور دور دور پھیلتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا. آواز کہیں جاتی ہے اور قافلہ کہیں جاتا ہے. خود قافلے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ صوت جرس کہاں کہاں تک پہنچی ہے. پھر آواز تو موجود ہے لیکن صاحب آواز یعنی جرس کہیں اور. پھر شور جرس دست و صحرا میں پھیلتا ہے لیکن اس کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا, یا دور کہیں سے جرس کا شور کسی کو سنائی دیتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جرس اور قافلہ کہاں ہے. ان کیفیات کو بیان کرنے کے لیے بودلیر نے گھنے جنگلوں میں کھوئے ہوئے شکاریوں کی پکار کا استعاراتی پیکر خلق کیا ہے. یہ اس کے علاوہ بودلیر کے علاوہ ملارمے وغیرہ نے بھی اس کے بارے میں کیا ہے. اب وہ ہمیں فرینچ تو آتی نہیں لیکن اس کے جملے ادھر ادھر سے ہم نے پڑھ رکھے ہیں کہیں. میر نے ان باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے شور جرس کا استعارہ اور پیکر اکثر استعمال کیا ہے. فی الحال صرف دیوان اول کی 3 اشعار ملاحظہ ہوں. ایسے اچھے مزے کے اشعار ہیں. 2 تو میں نے آج خط کر کے فیس بک پہ لگائے. مجھے بہت مزہ آیا لکھتے ہوئے, آہستہ آہستہ کرتے ہوئے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں شعر کے اندر سفر کر رہا ہوں, یعنی اردو والا سفر کر رہا ہوں. جرنی ہے میری شعر کے اندر جب آہستہ آہستہ لکھتا ہوں. سنیے صاحب, کیا ایک یک بیاباں برنگ صوت جرس, اور برنگ صوت جرس اور رنگ کے 2 معنی دیکھیں نا. برنگی اس کی طرح, یک بیاباں برنگ صوت جرس مجھ پہ ہے بے کسی اور تنہائی. بے کسی اور تنہائی یعنی آرٹیمس جو گیا تھا چاند کی دوسری طرف, وہ والی تنہائی. اور وہ میر انیس کا بھی شعر یاد مصرع یاد آ جاتا ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. فراق گورکھپوری کو یہ مصرع بہت پسند تھا اور وہ کہتے تھے ان کے جو والد تھے وہ بہت اس مصرے کو پڑھا کرتے تھے. میرا خیال ہے اس کی جو یہ مصرے کی پرفیکشن جو ہے ٹیکنیکل, وہ زیادہ اہم ہے یہاں پہ. پھر ایک شعر فاروقی صاحب کر رہے ہیں کوٹ کے, برنگ صوت جرس تجھ سے دور ہوں تنہا. یار کیا مصرع ہے, بابا. برنگ صوت جرس تجھ سے دور ہوں تنہا, خبر نہیں ہے تجھے آہ کارواں میری. بیان سے باہر. ایک اور شعر سنیے, ایک اور انہوں نے, صوت جرس کی طرز بیاباں میں ہائے میر, تنہا چلا ہوں میں دل پرشور کو لیے. اور تنہا کتنا اعلیٰ ہے یہ نا, یہ کانٹراسٹ کتنا اعلیٰ استعمال کرتے ہیں یہ. صوت جرس کی طرز وہ کتنی ہانٹنگ ہے, بالکل خواہش کے, اور تنہا چلا ہوں میں دل پرشور کو لیے, کہ ہے تنہا اور دل پرشور ہے. شعر زیر بحث میں, یعنی وہ جو آج کا ہمارا شعر ہے کہ کوئی طرف یہاں ایسی نہیں جو خالی ہو گئے, اس سے میر یہ طرفہ ہے شور جرس سے, 4 طرف ہم تنہا ہوں. شعر زیر بحث میں اللہ کی موجودگی کے باوجود خود کو تنہا دیکھنے کا مضمون بالکل نیا ہے. 4 طرف تنہا کے معنی ہے میری چاروں طرف تنہائی ہے. اچھا, یہ فاروق صاحب نے لکھنا چاہیے تھا کہ یہ 4 کا مطلب انفائنائٹ ہے. 4 ہی نہیں ہے بلکہ انفائنائٹ ہے چاروں طرف کا مطلب. 4 طرف, جیسے وہ کہتے ہیں کہ تنہا 4 کیا شعب دے کیا کیا ہے ان چاروں کے بیچ, سب عناصر کی ہیں صورت بازیاں, شعب دے کیا کیا ہے ان چاروں کے بیچ. تو وہاں 4 جو ہیں عناصر وہ انفائنائٹ ہیں اصل میں. کہاں جا رہا ہوں میں, 4 طرف تنہا کے معنی میرے چاروں طرف تنہائی ہے. اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ میں جدھر بھی جاؤں تنہا ہی رہوں گا. طرف اور طرفہ
کی تجنیس بھی عمدہ ہے۔ اگر ہمارے میٹرک میں جو استاد تھے وہ ہمیں کہہ دیتے یہ حسرت کے شعر میں یہ طرفہ ہے میاں، یہ طرف اور لفظ ہے، یہ طرفہ ایک اور ہے، ایک اور لغت ہے، تو کیا بات ہوتی۔ لیکن میں کسی اپنے دوست کو نہیں جانتا جس نے اس کو طرفہ کہا ہو، یہ خود ڈسکور کیا ہے ریختہ پہ جا کے، ڈکشنری میں جا کے۔ صاحب نے اسی لیے تو پڑھتے ہیں صاحب کہ کچھ سمجھ میں آئے، کوئی لفظ پتہ لگے۔ صاحب نے اس مضمون کو ہر سمت میں اللہ کا چہرہ ہے پلٹ کر کہا ہے۔ فارسی کا شعر ہے، شاید مسعود نے بہت ہمیں سکھایا، لیکن ہم شاید پھر اس کے ساتھ انصاف نہ کر پائیں، لیکن کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اے کہ روئے عالمی را جانب خود کر دہی، رو نمی آری بسوئے صاحب بے دل چرا۔ پہلے تو ہم سمجھیے بے دل شاعر کا ہے قصہ، تو انہوں نے بتایا بے دلی کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ جو آنوی ہے، جو فرینچ میں آنوی کہتے ہیں، اور ناٹ بورڈم آنوی، جو دل کو، طبیعت کو کھرچ دینے والا، جو آشفتہ سری ہوتی ہے، آشفتہ سری نہیں ہوتی، وہ ایک اور لفظ ہے اس کا، کہ جو طبیعت کا بوجھل پن جس کو کہتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہو کہ اے تو کہ جس نے ایک عالم کا منہ اپنی طرف کر رکھا ہے، صاحب بے دل کی طرف اپنا منہ کیوں نہیں کرتا، صاحب بے دل کی طرف، کہ رونق بخش صاحب بے دل کو۔ صاحب کے یہاں تنہائی میں انانیت ہے، میر کے یہاں تنہائی میں وامندگی ہے۔ کیا عمدہ کانٹراسٹ بتایا ہے۔ اور نظام کائنات پر طنز بھی، کیفیت دونوں کے یہاں ہے، لیکن میر کے یہاں کیفیت اور معنی دونوں صاحب سے زیادہ ہیں، کیونکہ میر کے شعر میں اس اسرار پر تحیر بھی ہے کہ اللہ کی طرف ہوتے ہوئے بھی میں واماندہ اور تنہا کیوں ہوں۔ وہ جب کی جرس کی بات کر رہے تھے تو اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی تو وہ جرس تھا، لیکن اس کے بعد کی ٹیکنالوجی ریل گاڑی وغیرہ، اور اب جیسے کہ گاڑی تھی، تو ہمارے پنڈی کے پوٹوار کے شاعر سے باقی صدیقی، ان کی غزل وہ بڑی مشہور گائی ہوئی ہے، فریدہ خانم نے، یاد آنے لگے کیا، تو وہ شاید مسعود نے ان کے دو مصرے سنا ایک نظم کے، وہ بڑے ایووکیٹو ہے، جیسے جرس کی آواز اونٹ کے قافلے کی جانے کی آواز ہے، ٹرین کی سیٹی، جیسے میر ناصر کاظمی کے اشعار ہیں سے شہر کے خالی اسٹیشن پر کوئی مسافر اترا ہوگا، اور منیر نیازی کا شعر کہ کیا کہ ٹرین کی سیٹی، ریل کی سیٹی بجی تو تنہائی گونج گئی، مجھے ڈھونڈنا چاہیے تھا، لیکن جانتے ہیں آپ تو اس کا باقی صدیقی کا سنیے مصرے کہ گڈی لنگ گئی تے پیچھے رہ گیا پاپاں کردا اسٹیشن۔ کیا ساڈی زبان دا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ گڈی لنگ گئی تے پیچھے رہ گیا پاں پاں کردا اسٹیشن، تے شاشاں کردے کن۔ بہت مزہ آیا تھا۔ میں فیض صاحب کی تنہائی بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے آج اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شکریہ جناب، بہت بہت۔